اسٹوڈنٹس کی سب سے بڑی جو آرگنائزیشن ہے اسلامی جمعیت طلبہ، یہ صحرا اس کے سر جاتا ہے کہ اس نے بہت کم وقت میں بہت کم وسائل سے اتنا زبردست یہ ایونٹ یہاں آرگنائز کیا ہے، جس میں یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، طلبہ و طالبات کے لیے ایک بہت بڑا اسکوپ موجود ہے۔ ان کے لیے مستقبل بینی یہاں آ کر دیکھیں کہ اپنے فیوچر میں کیا کرنا ہے، اسٹارٹ اپس کیسے لگتے ہیں، اے آئی بیسڈ ٹیکنالوجی اس کو کیسے لے کر چلا جاتا ہے۔ یہاں 70 سے زائد مختلف اسٹالز ہیں جس میں جو بھی لوگوں نے پرفارم کیا ہوا ہے اس کو آ کر ڈسپلے کیا گیا ہے، اور انہوں نے بہت ساری ایسی جگہیں بنا دی ہیں جہاں پر کمپٹیشن بھی ہو رہے ہیں اور روبوٹک کمپٹیشن بھی ہو رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی ہے در حقیقت جس کی ایگزیبیشن یہاں پر ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور ہمارے شہر کراچی میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ اور اس ٹیلنٹ کو اگر ذرا سا گورنمنٹ کی سپورٹ مل جائے، ان کی پرائرٹیز، ان کی ترجیحات ٹھیک ہو جائیں، تو پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے۔ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس بڑے پوٹینشیل اور اتنے بڑے ٹیلنٹ کے ساتھ پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ صرف اور صرف $2.5 بلین ہے، جبکہ اس کا اس وقت کا اسکوپ کم از کم $15 بلین کا ہے۔ اور اگر واقعتاً کوئی گورنمنٹ صحیح طریقے سے پلان کرے تو ہمارے سارے دل اندر دور ہو سکتے ہیں، ہمارے سارے قرضے جو کہ جس کے بوجھ میں ہم مختلف قسم کی پالیسیز بنا کر کبھی بجلی مہنگی کرتے ہیں، کبھی پیٹرول مہنگا کرتے ہیں، ایجوکیشن مہنگی ہو رہی ہے اور بنیادی سہولتیں لوگوں کو نہیں مل رہی، ان سب سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس انڈسٹری کو اگر یہ سپورٹ کرتے تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں سیلیوٹ کرتا ہوں اپنے اسلامی جمعیت طلبہ کے، اسٹڈی ایڈ پروجیکٹ کے ان سارے لوگوں کو، نوجوانوں کو، یوتھ کو، کہ جنہوں نے یوتھ کے لیے اس بہت زبردست قسم کے ایگزیبیشن کو اور ایکسپو کو سجایا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں اس وقت نوجوان ہیں جو اس وقت اس کو وزٹ کر رہے ہیں۔ اس میں الخدمت کا جو بنو قابل پروگرام ہے اس کی کولیبریشن بھی موجود ہے، اور آئی ٹی کی بڑی بڑی کمپنیز آج یہ کولیبریٹ کر رہی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں فیوچر میں جانا ہے اور اپنے لوگوں کو امپاور کرنا ہے، کیسے ہمارے اسٹارٹ اپس بننے ہیں، اور کس طرح ہم بزنس کو، اس آئی ٹی کے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں، اور کیسے یہ جو بے روزگاری کا معاملہ ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ یوتھ کے اس پوٹینشیل کو اس آئی ٹی ٹیکنالوجی سے ہم آنگ کر کے ان کو سکھا کر کس طرح سے ملک اور قوم کے لیے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ سب ایک چھت کے نیچے ارینج کیا ہے اسلامی جمعیت طلبہ نے۔ اور بنو قابل پروگرام آپ جانتے ہیں کہ جو ہزاروں اسٹوڈنٹس کو اس وقت بھی ہم کورسز کروا رہے ہیں، اس کا کولیبریشن بھی یہاں پر موجود ہے، اور 10 ستمبر کو ہم جو کرنے جا رہے ہیں ایک ہیوج ٹیسٹ، اس کے بعد ایک نیا بیچ شامل ہوگا اسٹوڈنٹس کا، طلبہ و طالبات کا، اور ان کو ہم پڑھائیں گے۔ ہمارا پلان یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو ٹاؤنز ہیں جہاں جماعت اسلامی کامیاب ہوئی ہے، ان تمام ٹاؤنز میں ہم انکیوبیشن سینٹرز بنانے جا رہے ہیں۔ وہاں لوگ آئیں گے، نوجوان، ان کو ہم سہولت پرووائڈ کریں گے، اور اس سہولت کو پرووائڈ کر کے وہ اپنے اپنے کام وہاں انجام دے سکتے ہیں، ورک سپیس بنائیں گے، اور ان پارکس کو آئی ٹی پارکس میں تبدیل کریں گے جو اس وقت بھی ہمارے ماڈل پارکس کی صورت میں موجود ہیں۔ ہر ٹاؤن میں ایک ماڈل پارک نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں بنا تھا، بعد میں یہ سب اجڑ گئے تھے، ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور یہ پارک جہاں پر ایک آرگینک پارک ہوں گے وہیں پر ٹیکنالوجی پارک میں بھی ہم اس کو تبدیل کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو نوجوانوں تک اس کی رسائی ہو، ان کو سہولت فراہم کریں، اور اس کے نتیجے میں ہم ڈیولپ کریں۔ تو آج بھی یہاں پر جو نوجوان بھی آئے گا وہ یہ دیکھے گا کہ کس طرح لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز شروع کیے ہوئے ہیں۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اے آئی ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے، کیسے ہم اس میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ یہ جو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت دور کی چیز ہے، یہ کس طرح ہماری دسترس میں آتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ایک چھت کے نیچے، ایک روف میں سمو دیا ان نوجوانوں نے۔ تو میں کراچی کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور توقع رکھتا ہوں
کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور ایک بڑا ریولوشن جو ہے وہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ ایک بات یہ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مجموعی طور پر یہ فضا بنی ہوئی ہے کہ بہت مایوسی ہے، کچھ آگے کی چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن میں یہاں پر آیا ہوں تو میری یہ مایوسی جو لوگوں کی مایوسی ہے مجھے امید میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جہاں ہم لوگوں کے مسائل کے حوالے سے آواز اٹھانا ہم پر فرض ہے، جہاں لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو امید سے ہمکنار کرنا اور فزیکلی ان کے لیے مواقع پیدا کرنا، اس میں ہم جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے نتیجے میں نوجوان یقین سے ہمکنار ہوں گے، پاکستان آگے بڑھے گا، یہ شہر آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ مایوسی کے بادل چھٹیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ یہ عتیق الرحمان موجود ہیں کہ جو اس ایونٹ کے آرگنائزر ہیں، یہ ہمارے اسلامی جمعیت طلبہ کا جو سینٹرل زون ہے اس کے یہ ناظم ہیں، اس کے یہ پریزیڈنٹ ہیں، عابد صاحب یہاں جنرل سیکرٹری جو اسلامی جمعیت طلبہ پورے کراچی کے ہیں، اور یہ وہ نوجوان ہیں کہ جو بہت ہی ہمگیر کام کرتے ہیں، ہمجہد کام کرتے ہیں، لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، ان کو اسٹڈی سرکل بھی ان کے لیے کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرتے ہیں اور ان کو ڈسپلن بناتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جو ایونٹ بڑی بڑی آرگنائزیشن کروڑوں روپے سے کرتی ہیں، جنہوں نے بالکل رضاکارانہ طور پر کیا ہے، ایک پائی انہوں نے اس سے حاصل نہیں کی اور نوجوانوں کے لیے، لاکھوں نوجوانوں کے لیے اتنا خوبصورت ایونٹ بنایا ہے۔ یہ اسٹرینتھ ہے اسلامی جمعیت طلبہ کی، یہ اسٹرینتھ ہے جماعت اسلامی کی، اور در حقیقت یہ اسٹرینتھ ہے اس شہر کراچی کی اور پاکستان کی۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اچھا حافظ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کو خوشیاں جو ہیں وہ شہر میں شروع ہو چکی ہیں، بجلی کے ٹیرف کے اوپر، یونٹ کے اوپر، پورے پاکستان میں احتجاج شروع ہو چکا ہے۔ کل آپ نے فرمایا تھا کہ ہم بل بھرنے یا نہ بھرنے کے حوالے سے مشاورت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے۔ کراچی کے عوام جس طرح رو رہے ہیں سڑکوں پر اور اپنے گھروں میں خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ خاص طور پر کیا پالیسی جو ہے وہ کراچی والوں کے لیے لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں، آج ہم نے 4 بجے ایک مشاورتی اجلاس رکھا ہے جس میں تاجر، صنعتکار، سول سوسائٹی، وکلاء، جتنے بھی شہر کے اہمیت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ہم نے دعوت دی ہے، اور وہاں اجتماعی مشاورت کے ساتھ ہم آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ لیکن ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم مزاحمت کریں ان ساری عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آج اس ایکسپو سینٹر میں آ کر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم صرف تنقید کرنے پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ اپنے حصے کا کام بھی کر رہے ہیں، بلکہ وہ کام بھی کر رہے ہیں جو در حقیقت ریاست کو کرنا چاہیے، حکومت کو کرنا چاہیے۔ اگر نوجوان اس آئی ٹی ٹیکنالوجی، یہ جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسٹارٹس بناتے ہیں، ہمارے بنو قابل پروگرام سے گزر رہے ہیں، ان کے مختلف ہم کورسز کروا رہے ہیں، اس میں سے لوگ فری لینسر بنیں گے، اس میں لوگوں کو جابز ملیں گی۔ آئی ٹی میں جابز اویلیبل ہیں، دنیا بھر میں ہیں، یہاں بیٹھ کر کام ہو سکتا ہے، ہماری بچیاں یہ کام کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم امپاورمنٹ بھی کر رہے ہیں یوتھ کی، ان کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کر رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام تو ایک محدود کام ہو سکتا ہے، اصل کام تو حکومت اور ریاست کا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری حکومتیں ناکام ہیں، نہ یہ تعلیم دے رہی ہیں، نہ صحت کی سہولت دے رہی ہیں، نہ یہ امن دے رہی ہیں، ہر چیز خریدنی پڑتی ہے، لیکن ساری کی ساری پالیسیز جو ان کی ہوتی ہیں وہ امپوز کر دیتے ہیں۔ آج اس حوالے سے ہم نے مشاورت رکھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس مشاورت کے بعد ہم لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، لیکن یہاں تو ہم موجود ہیں اپنے یوتھ امپاورمنٹ پروگرام جو ٹیکنو فیسٹ کے نام سے اسلامی جمعیت طلبہ نے کیا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی تشہیر اور اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو اندھی پرائیویٹائزیشن ہے نا، یہ تو کسی بھی صورت میں درست نہیں ہوتی۔ ایجوکیشن تو وہ چیز ہے، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے نوجوانوں کا ٹیلنٹ ہے، حکومت کا کام ہے کہ اس ٹیلنٹ کی قدر کریں اور ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں۔ یہ جو غیر ترقیاتی اخراجات ایجوکیشن میں ہیں، ابھی تو میں ہوش ربا قسم کے حقائق ہیں جو سندھ حکومت کے سامنے آئیں گے کہ انہوں نے ایجوکیشن میں جو بجٹ خرچ کیے ہیں اس کا 80% سے زائد صرف گھوست ملازمین جن کی اکثریت ہے اس پہ، اور جو آپ کا غیر ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے اس پہ خرچ کیے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ پہ،
एजुकेशन को प्रमोट करने में या फीसों को कम करने में, सहूलत पहुंचाने में तो हुकूमतें काम ही नहीं कर रही। तो उनका तो ये काम है कि करें, लेकिन हम अपने तौर पर ये कोशिश करें। हमारा बनो काबिल जो प्रोग्राम है वो 100% फ्री है, और उसमें अगर 10,000 स्टूडेंट्स ने वो कोर्सेज कर लिए हैं तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काबिल हैं। उनमें से 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम शुरू कर दिए हैं, जो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, जिनको जॉब्स मिल रही हैं। तो अगर इस तरह से गवर्नमेंट सेटअप में ये सारे काम किए जाएं तो आप सोचें कि ये कहाँ जा सकती है। हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, और इधर उधर जाने के इम्कानात होते हैं वो भी खत्म होंगे। बहरहाल जमात इस्लामी, अल खिदमत और इस्लामी जमीयत तलबा के प्लेटफॉर्म से हम ये टेक्नोफेस्ट की तरह के और बनो काबिल प्रोजेक्ट की तरह के जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इससे इंशाअल्लाह ताला एक कंट्रीब्यूशन है जो हमारी तरफ से होगी। आपको सर ये बताइए, गवर्नर हाउस में भी आईटी के बहुत सारे कोर्सेज कराए जा रहे हैं और काफ़ी तलबा की तादाद वहाँ पे भी है, तो क्या अल खिदमत? आप उनसे पूछिएगा और ज़ाहिर है वो आपको ब्रीफ करेंगे। आप हमारे बनो काबिल प्रोग्राम की तफसीलात भी मालूम कर लें, उनकी भी मालूम कर लें, तज्जिया आप खुद कर लेंगे कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो वाकई फिज़िकली और जो हो रही है इसके नतीजे में लोग एम्पावर हो रहे हैं, और कौन सी चीज़ें जो सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए या किसी पार्टी को अपलिफ्ट करने के लिए हो रही है। तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है। ये जरूरी था। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।